الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ جل شانہ خود بھی فرماتا ہے، فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور تمام مومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اس کائنات کی تمام مخلوقات بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہیں مسلسل۔ اللہ جل شانہ کا درود بھیجنا مسلسل ہمارے پیارے رسول پر رحمت نازل کرنا ہے، برکت نازل کرنا ہے اور مسلسل سلامتی نازل کرنا ہے۔ فرشتے جب پڑھتے ہیں تو یہ استغفار ہے، بلندی درجات کے لیے ہے، اور ہمارا درود شریف پڑھنا وہ ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب ہے اور گناہوں کی معافی کا ایک باعث ہے درود شریف پڑھنا۔ درود شریف کو بطور وظیفہ بنانا وہ ہم نے اس کی بنیاد، یعنی اگر کوئی درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنائے اور وہ استغفار اور اس کے ساتھ تحلیل کرنا، تکبیر، تسبیح، تحمید، یہ سارا کو چھوڑ کے وہ صرف درود شریف پر فوکس کرے اور صرف درود شریف ہی پڑھے، ایسے امتی بہت سارے ہیں اور بے شمار ہیں، اور وہ ہر دم ہر وقت درود شریف ہی پڑھتے ہیں، اور یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل، دکھ، آلام اور خواہشات اور امیدیں اور دعائیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کی بنیاد ہم نے حضرت ابی بن کعب کی ایک حدیث شریف کو بنایا ہے، جو کہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، صحیح ستہ کی حدیث شریف ہے، اور کتابوں نے بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت ابی بن کعب وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود شریف زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا درود شریف پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو، تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں 1/4 یعنی کہ چوتھائی حصہ اپنی دعا کا وہ آپ پہ درود پاک پڑھوں گا۔ رسول پاک نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس پہ ابی بن کعب نے عرض کیا، پھر میں 3 حصے کر دیتا ہوں دعا کے، اور میں آدھی دعا جو ہے وہ میں درود شریف پڑھتا رہوں گا اور آدھی اپنے لیے دعائیں حاجات مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ حدیث شریف طویل حدیث شریف ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ میں پھر صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صرف درود شریف ہی کو وظیفہ بنا لو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ ان تمام مسائل، تمام دعائیں، تمام خواہشات، وہ سب کچھ اسی میں آ جائے گا، اللہ پاک خود مکمل فرمائے گا۔ تو ہم نے اس کو بنیاد بنا کے صرف درود شریف کو ہی وظیفہ بنانا جو ہے وہ امتیوں نے شروع کیا۔ درود شریف کے حوالے سے میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، چاہے وہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ درود آپ کی اذان ہے، کوئی بھی آپ جو عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف کو لازماً اپنا وظیفہ بنائیں۔ اور یہ وظیفہ بنانے کا شروع میں اور آخر میں اس کی بنیاد بھی ہم نے خلفائے راشدین حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث شریف کو بنیاد بنا کے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کو حافظ عراقی نے مرفوع حدیث کا درجہ دیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی جو ان کا فرمان ہے، رسول اللہ کا، لیکن یہ اثر میں عمر بن الخطاب تک جو ہے وہ جا کے وہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے اس وقت تک آپ کی دعائیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں۔ اسی طرح کی روایت جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ساری دعائیں محجوب رہتی ہیں، یعنی دعائیں ساری حجاب میں رہتی ہیں جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ اس حدیث شریف کو امام دیلمی نے، امام حیثمی نے، امام بیہقی نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔
اسی لیے امتی جب بھی دعا کرتے ہیں تو شروع میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں. اور دعا کا مطلب عبادت ہے، مغز عبادت ہے دعا. اس لیے عبادات، جو بھی عبادت آپ کریں، اس کے شروع میں اور آخر میں اس کو وظیفہ ضرور بنایا کریں، درود شریف ضرور پڑھا کریں. درود شریف پڑھنے کا اگر وظیفہ کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے کون سا درود شریف جو ہے وہ بہتر ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کا طریقہ وظیفہ کیسے کرنا چاہیے اس کا بھی طریقہ اپنے علم کے مطابق جو ہے جتنی فہم ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں انشاءاللہ. درود شریف کا حکم وہ اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن مجید سورہ الاحزاب میں دیا. فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور وہ مسلسل بھیج رہے ہیں، مسلسل بھیجتے ہیں، وہ غفلت نہیں کرتے. ہم تو غافل لوگ ہیں، وہ غفلت نہیں کرتے، مسلسل بھیجتے ہیں. پھر ساتھ ہی فرمایا دوسرا جملہ کہ اے ایمان والو، تم ایمان لے آئے ہو تو اب اس نبی پر درود بھیجو اور بہت سلام بھیجو، سلمو تسلیما، سلام بھیجو. یعنی اللہ جل شانہ نے مومنین پر درود بھیجنا بھی واجب کیا اور سلام بھیجنا بھی واجب کیا. تو دھیان میں رہے کہ آپ نے دو چیزیں بھیجنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ہے درود بھیجنا اور ایک ہے سلام بھیجنا. درود کو صلات کا لفظ آپ کو سنائی دے گا، جب بھی آپ پڑھیں گے تو صلات کا لفظ دکھائی دے گا آپ کو، اور سلام کے لیے سلام ہی کا لفظ، آپ عربی کا لفظ ہے تو سلام ہی دکھائی دے گا. تو آپ جب بھی درود پڑھیں ذرا سوچیں کہ کیا اس میں صلات اور سلام کا کوئی لفظ ہے کہ نہیں، ضرور سوچا کریں. تو ہم نے درود اور سلام کو پڑھنا ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے تو سلام اور درود دونوں کا کہا ہے، سلام تو ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ درود شریف کیا ہے؟ تو درود پھر آپ نے سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اس کو اپنے پاس لکھ لیا کریں، یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی. درود ابراہیمی. اب جب ہم نے وظیفہ بنانا ہے تو اگر آپ درود ابراہیمی کا وظیفہ کرتے ہیں تو وہ بہت طویل ہے، ایک بات. دوسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف درود ہے. تو اگر کوئی بیٹھ کے صرف یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد تو وہ صرف درود پڑھتا جائے گا اور حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، چونکہ اس میں سلام نہیں ہے. سلام جب آپ نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں تو سلام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سلام کر چکے ہیں آپ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تب جا کے آپ درود پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو آپ سلام بھول جاتے ہیں اور صرف درود پاک کا ہی نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو دونوں کو ہمیں اہتمام کرنا ہے. تو اللہ پاک نے درود و سلام کو ہمیں بتایا، حکم دیا ہمیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسری اہم بات یہ ذہن میں رکھیے کہ درود پاک جب رسول اللہ نے سکھایا تو صرف اپنے آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنی آل پر بھی بھیجنے کا حکم دیا. وہ آل محمد، تو آل محمد پہ بھی آپ نے درود بھیجنا ہے. یہ تیسری چیز ہے جو سمجھنے والی ہے، اور آپ نے اپنے درود میں اس کا اہتمام کرنا ہے. یعنی کہ سلام ہو شروع میں، پھر درود ہو، اور درود میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آل کو، آل محمد کو آپ نے نہیں بھولنا. آل محمد سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کے گھر والے بھی ہیں، پنجتن پاک یعنی کہ حضرت علی شریف خدا، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین پر بھی آپ نے درود بھیجنا ہے. اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اور ساری امت بھی اس سے مراد ہے. تو ہم اپنے درود کو، وظائف کو، دعاؤں کو وہ محدود نہیں کرتے بلکہ سب کے، ساری امت کے لیے اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالی. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے درود پاک بھیجنے کا کہ آپ سب سے پہلے جب بھی آپ وظیفہ شروع کریں درود شریف کا، صبح ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے یہ پڑھنا ہے. اس کو آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں، 100 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 1 مرتبہ، سلام ضرور ادب کے ساتھ سلام کریں. اور اس کے بعد، سلام کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی چونکہ شاید ستہ میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے درود ابراہیمی پڑھیں ایک دفعہ.
2 دفعہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 یا 11 مرتبہ 40 مرتبہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی جتنا کوئی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. تو ایک دفعہ سلام پڑھیں، ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں مکمل. درود ابراہیمی میں خاص لوگوں کے لیے میں خاص بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ جب پڑھیں نا اللہم صلی علی محمد، تو ہمارے اساتذہ جو جامعہ ازہر کے اساتذہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کا نام آئے تو شروع میں سیدنا ضرور لگایا کریں، سیدنا ضرور لگایا کریں. تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی عالم کی، کسی بھی مکتب فکر کے عالم کی، جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ سیدنا کا لفظ دیکھیں گے. تو ضرور یہ ہے کہ اگر کرنا چاہے کوئی بڑا ہی اچھا کرنا چاہے تو وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد پڑھا کرے درود ابراہیمی میں. اگر کوئی یہ نہیں پڑھ سکتا تو جو سادہ درود شریف ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. جب آپ نے سلام پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اب آپ درود شریف کا وظیفہ آپ کریں. کوئی بھی درود شریف آپ وہ منتخب کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے پیش نظر کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے پہنچے. اس کے لیے اس کے بعد آپ آسان ترین درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو آپ نے اس کا وآلہ کا ضرور اضافہ کریں، صلاۃ بھی ہو جائے شروع میں اور سلام بھی آخر میں ہو جائے تو یہ سارا کچھ ایک ہی اس میں آ جائے گا. تو آپ اس کے بعد یہ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا درود ویسے یہی درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے سلام پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا، یہ پڑھ سکتے ہیں. آپ مسلسل پڑھتے رہیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، آپ 5000 مرتبہ پڑھیں اور 10,000 مرتبہ پڑھیں. درود شریف ہی کو وظیفہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے درود شریف کو وظیفہ بنائیے گا. یہ تو ایک درود شریف ہے. دوسرا درود شریف جو آپ کوئی بھی ایسا درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود شریف. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں درود شریف موجود ہے. علماء کرام نے، اولیاء اللہ نے لکھا ہوا ہے باقاعدہ سے. دلائل الخیرات کے نام سے کتاب آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے درود شریف مل جائیں گے. قرآن سورہ میں آپ کو بہت سارے درود مل جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں دلائل البرکات کے نام سے بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ وہ دیکھیں، اس میں آپ کو سینکڑوں احادیث درود پاک مل جائیں گے جس میں سلام بھی ہوگا اور بڑے خوبصورت القابات کے ساتھ رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھا گیا ہے. تو آپ پڑھیں. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ کر سکتے ہیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود شریف بھی میں آپ کو لکھ کے آپ کے گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا. یہ سارے درود میں لکھ کے آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ کما تحب وترضی لہ. امام شافعی کا اپنا درود شریف ہے. تمام ائمہ کا اپنا انہوں نے ایک وظیفہ بنایا ہے درود پاک کا اپنے انداز میں. تو کوئی بھی درود شریف آپ بھی وظیفہ بنا کے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں درود شریف کا وظیفہ وہ لازم و ملزوم کر دینا ہے. پکا کرنا ہے کہ ہم نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے مسلسل. تو ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے. یہ مجرب ہے. آپ کی کوئی بھی مشکل ہو درود شریف آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. اور ہمارا مأوا و ملجا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمارا ایمان کا محور مرکز وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اس لیے ہم تو انہی کی طرف دیکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کی شفاعت ہی ہمارے کام آئے گی اور انہی کے ہاتھوں سے ہم جامع کوثر پئیں گے. تو ہمیں درود شریف کو بڑھانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے قریب جو میرے ہوگا وہ بندہ ہوگا جو مجھ پہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام بھیجتا رہا ہے. تو اور دو احادیث تو بے شمار احادیث ہیں درود شریف پہ. انشاءاللہ ہم اس کو ایک کلپ میں انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے بھی. درود شریف کی فضائل اور بہت سارے ہیں لیکن آپ سب کو پتہ ہے، سارے مومن ہیں، مسلمان ہیں، سب کو درود پاک کی اہمیت کا پتہ ہے. اس لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام سننے والے دیکھنے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود شریف کا وظیفہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.